آج سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت ہوئی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت چیف جسٹس پہ اتنا پریشر ہے، ان کو ہر طرف سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ پورے ٹل کا زور لگا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ججز کو متنازع بنایا جائے یا ان کو خریدا جائے۔ ISI کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے سرگرم ہیں۔ ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مطلب یہ فیملی کو اٹھا لیں گے، آڈیوز ویڈیوز تمہاری جلسوں میں چلا دیں گے، یعنی پبلک پوری دیکھے گی تمہاری آڈیوز اور ویڈیوز، جلدی ہمارے حق میں فیصلہ دو نہیں تو یہ کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا کہ ججز کا، خاص طور پہ چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا گیا اور پھر کیونکہ سینٹ کمیٹی میں پاس ہونے کے لیے بل کو پیش کیا جانا تھا اور اس کے بعد صدر کے پاس جانا تھا، تو رات سے ہی، کیونکہ اب سینیٹر سارے ایک ہی جگہ پہ تو نہیں رہتے، رات سے ہی خصوصی طیارے بھیج کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں غریب آٹے کے لیے مر رہا ہے، غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، کئی بیچارے سفید پوش پانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور پانی کے ساتھ کھولتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے سینیٹرز کو خصوصی طیارے بھیج کے ان کے علاقوں سے بلایا گیا اور سینٹ میں بٹھایا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اس بل کو پاس کرو۔ لیکن اگر یہ کر بھی لیں، کیونکہ سینٹ نے اب پاس کر دیا ہوا بل، ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہونے والا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ جو الیکشن کی پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ سن رہی ہے، یہ درخواست ہے، سو موٹو نہیں ہے۔ سو موٹو وہ ہوتا ہے جو چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے ہیں، یہ تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اور اس بیسس پہ چیف جسٹس صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور چاہے انہوں نے قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا اور سینٹ سے بھی منظور کروا لیا، لیکن آخرکار اس بل نے ایوان صدر میں جانا ہے اور صدر صاحب اس پہ دستخط نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل یہ کیس تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیس سن رہے تھے اور اس کے ساتھ جسٹس امین الدین تھے اور اس کے ساتھ ایک اور جج تھے کہ MBBS یعنی یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، ان میں حافظ قرآن اگر کوئی ہوگا تو اس کو ایکسٹرا 20 مارکس ملیں گے، 20 نمبر ملیں گے۔ اب دیکھیں بات کچھ اور ہے MBBS کا کیس، لیکن فیصلہ یہ دیا گیا کہ کسی بھی طریقے کا جو کیس چل رہا ہے جس میں سو موٹو کا ایکشن ہے وہ ابھی فی الحال روک دیا جائے۔ اب یہ حکم کس نے دیا کہ ایسے کیسز کو ابھی فی الحال روک دیا جائے؟ اس میں سے ایک جج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تھے جو کہ نون لیگ کے اپنے جج ہیں، ایک جسٹس امین الدین صاحب تھے جن کا آج واضح ہو گیا کہ وہ بھی نون لیگی ہی ہیں، اور تیسرے جج شاہد وحید صاحب تھے جنہوں نے ان دونوں کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ آج حسب معمول بینچ کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس امین الدین صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور یہ سب بینچ ٹوٹ گیا۔ یہ جسٹس امین الدین صاحب وہی ہیں جنہوں نے کل وہ حافظ قرآن والے معاملے میں جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کل انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور آج انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ بھائی سوال تو جسٹس امین الدین سے یہ کرنا چاہیے نا کہ اگر آپ کو اعتراض تھا، اگر آپ کے مطابق یہ فیصلہ غیر قانونی تھا تو آپ 3 دن سے بینچ کا حصہ کیوں بنے ہوئے تھے؟ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ یکدم کیا ہوا ہے؟ کیا یہ نیت کا فطور تھا یا کسی بوٹ کا کمال تھا؟ اب میں آپ کو ان کا پلان بتاتا ہوں، یہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا، کہ اصل میں ان کا پلان کیا تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو مینج کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئے، کسی دھمکی یا کسی لالچ میں نہیں آئے اور ڈٹے رہے۔ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، کسی اختلاف کی بیس پہ یا کس بھی بیس پہ ان کو لڑا کے اور کچھ جج صاحبان کو بینچ سے الگ کر دیا جائے، جیسا کہ آج جسٹس امین الدین خان صاحب الگ ہوئے۔ یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ اب فل بینچ بنے گا۔ فل بینچ کیا ہوتا ہے؟ فل بینچ میں سپریم کورٹ کے جو بھی 14-15 سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فل بینچ بنے گا، اس میں سے ہم رشوت دے کے، پیسے دے کے کچھ ججز کو خرید لیں گے اور اس میں اکثریتی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے۔ اب ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا؟ آج پہلے 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، ایک جسٹس صاحب الگ ہو گئے، اب وہی کا وہی 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وہ 4 رکنی بینچ کون ہے؟ ایک تو ہو گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ایک جسٹس اعجاز الاحسن جس کو مریم نواز گالیاں نکالتی ہے ہر وقت کہ وہ PTI کے فیور کرتے ہیں، تیسرا جسٹس منیب اختر اور چوتھا جسٹس جمال خان مندوخیل۔ یہ پہلے 3 جج یعنی چیف جسٹس، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے تو کافی کمال کے ریمارکس دیے پہلے 3 دنوں میں اور لگتا یہی ہے کہ یہ انصاف کریں گے۔ اور ایک جو آخری والے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ ایسی چبلیں مارتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اور PDM حکومت کے ساتھ ہو بھی جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلے 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ آ گیا تو حکومت کو ماننا پڑے گا۔ اب سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے اور دوبارہ سے وہی 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ان کی منجی ٹھکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور جب سماعت کا آغاز ہوا تھا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو نون لیگ وغیرہ اور PTI آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک طرف چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، دوسری طرف مریم نواز نے بک بک کرنا شروع کر دی۔ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ عمران خان ایک نشئی ہے اور اس نشئی کے کہنے پہ پنجاب اور KP کی اسمبلی تحلیل کی گئی۔
और जजेस को भी धमकियां वैसे की वैसे कि भाई ये अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पे फैसला करते हैं। इनका यह ख्याल है कि जजेस की जो बेगमात और बच्चे हैं वो पीटीआई को फेवर करते हैं, इसलिए कि भाई जजेस उनकी बात मानते हैं अपने बेगमात और बच्चों की और पीटीआई को रिलीफ देते हैं। इन अंधों को ये नहीं पता कि सामने आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या करें बेचारे, इनको भी तो कोई रास्ता चाहिए ना, इनको भी तो कोई रास्ता चाहिए किसी तरह इलेक्शन से फरार के लिए। अगर इलेक्शन में आ गए तब तो वो होनी है जो किसी के साथ आज तक नहीं हुई होगी। एक तरफ मरियम नवाज जजेस को खुलेआम धमकियां दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्क्रीन पे जलसे में तस्वीरें चला रही है और उनको बराह रास्त धमकियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने सिर्फ ज़ेबा चौधरी जज को इतना कहा था कि तुमने शहबाज गिल का रिमांड दे दिया, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और उसकी बेस पे अब तक उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो जाता है। लेकिन मैं खास तौर पे एक बात अप्रिशिएट करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब डटे हुए हैं और उनके साथ उनको सपोर्ट देने के लिए वुकला कन्वेंशन भी हो रही है। लाहौर बार के जो वुकला हैं वो भी तहरीक इंसाफ के हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो वुकला हैं वो भी तहरीक इंसाफ के हैं, और ये सब के सब वुकला ये चीफ जस्टिस साहब की पीठ पे खड़े हैं, उनके पुष्ट पे खड़े हैं और उनको स्टैंड दिए हुए हैं कि भाई डट के खड़े हो जाओ। आप मीडिया को छोड़ें कि जियो न्यूज क्या दिखा रहा है या 92 न्यूज क्या दिखा रहा है या कोई भी चैनल कुछ दिखा रहा है, ये सब मैनेज्ड है। इनको फोन करके ये खबरें पहुंचाई जाती हैं कि ये हुकूमत के बारे में अच्छा बोलना है और ये अदलिया के बारे में बक बक करनी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। पूरे पाकिस्तान के इदारों की ताकत एक सिर्फ इमरान खान के खिलाफ काम करने में लगी हुई है और पूरे पाकिस्तान के हर इदारे के लोग घटिया मर्द एक औरत के उंगली के इशारे पर नाच रहे हैं और वो है मरियम नवाज पनामा रानी। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत किया जा रहा है। कौम मर जाए, कौम बेशक भाड़ में जाए, इनकी अयाशियों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये इतना चाहते हैं बस। और कौम आएगी इंशाल्लाह, जो भी इंसाफ के साथ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, कौम जरूर उसके हक में खड़ी होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।